نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن شریف میں جنت میں جانے والوں کے لیے کچھ صفات بیان کی گئی کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ ان صفات بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں دنیا ہی کے اندر وہ صفتیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ لوگوں کو تصور یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی عمل کر لیں تو آخرت کے اندر آٹومیٹک خود بخود وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ ہمیں یہی تجربہ اور اس کی مشق کرنی ہے۔ اس سلسلے میں چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک ہی نشست کے اندر ان تمام صفتوں کو احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ کسی ایک صفت کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی والی صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ تمام اہل جنت کا جو لقب ہے، جو نام ہے، وہ سورۃ الواقعہ کے اندر اصحاب الیمین بیان کیا گیا۔ جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ان کا نام اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کہا۔ اصحاب الیمین کا مطلب یہ نہیں ہے، اصحاب الیمین کے معنی ہے داہنے ہاتھ والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ میدان محشر کے اندر کچھ لوگ دائیں ہاتھ کے اندر کھڑے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ کے اندر کھڑے ہوں گے، کچھ سامنے ہوں گے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اہل جنت کا نام داہنے ہاتھ والے کیوں رکھا ہے، اس کی بھی وضاحت قرآن شریف نے کر دی ہے، اور یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ میدان محشر کے اندر جب تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، سب کے سب، ابھی تک حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا۔ جیسا کہ تصور ہے کہ حساب کتاب کے بعد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان کے تمام نامہ اعمال انہیں دے دیے جائیں گے۔ بعضوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے اور بعضوں کے بائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے تو یہ سب سے پہلا اشارہ ہوگا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ سب سے پہلا اشارہ۔ تو غور کیجئے کہ نہ تو ابھی حساب کتاب ہوا اور نہ دوسری کارروائی ہوئی، بس دنیا کے اندر جو انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے تو ان کا نامہ اعمال، جس کو شریعت میں کہتے ہیں نامہ اعمال، تو وہ دے دیا جائے گا داہنے ہاتھ کے اندر۔ تو داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملتے ہی وہ آدمی خوش ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہو گیا، جنت کے اندر میرا انتخاب کر لیا گیا۔ تو غور کیجئے کہ نہ تو ابھی حساب کتاب ہوا اور نہ دوسری کارروائی ہوئی، اور اسے معلوم ہو گیا کہ یہ جنتی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ جیسے کسی طالب علم کا رزلٹ آ جائے اور وہ اول نمبر سے پاس ہو تو دوسروں کو دکھاتا پھرتا کہ دیکھو میرا رزلٹ۔ تو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو ہمارے نامہ اعمال کو پڑھ لو، دیکھ لو ہمارے رزلٹ کو۔ اتنا وہ خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں جو بھی کارروائی ہوگی وہ سب آخر بعد میں ہوگی۔ یہ پہلے معلوم ہو جائے گا، سب سے پہلا اشارہ ہے یہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر مل جائے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ جنت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، پھر تو سب کی سب کارروائی یہ رسماً ہوگی، خانہ پوری کے لیے ہوگی۔
قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب سرسری، جیسے برقے پلٹتے جائیں اور اس پر صحیح کا نشان لگاتے جائیں، یعنی کوئی باز پرس نہیں ہونے کی۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر حکومت کسی کا تقرر کر لے کسی عہدے کے اوپر، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد میں جو کاغذات ہیں یا ڈگریاں وغیرہ ہیں، یہ سب خانہ پوری کے لیے منگائی جاتی ہے، تاکہ جو قانون ہے اس کے مطابق فارملٹی پوری کر لی جائے۔ تو یہی آخرت کے اندر ہوگا کہ سب سے پہلا نشانہ، سب سے پہلی بات، داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کا ملنا۔ تو حساب یسیر کا یہی مطلب، تمام لوگوں سے حساب ہوگا، کوئی اس سے بچنے کا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حساب عسیر ہے، یعنی مشکل حساب۔ حضرت عائشہ اس کی تفسیر کرتی ہیں کہ اگر کسی سے سوال کر لیا گیا تو وہ پکڑا گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ کسی ایک عمل پر بھی انگلی رکھ دی گئی تو پھر وہ مارا گیا، وہ نہیں بچ سکتا وہاں پر۔ اور حساب یسیر کے معنی آتے ہیں کہ نظر انداز کرنا، بس سرسری طور پر دیکھنا۔ تو جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے تو ان کا حساب جو ہے بہت ہی آسان لیا جائے گا۔ اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کے بارے میں بڑی تاکید کی۔ خود آپ کی حالت یہ تھی کہ جس وقت آپ وضو کرتے تھے اور داہنے ہاتھ کو دھوتے تھے تو چونکہ وہی آخرت کا تصور آ جاتا تھا، تو آپ یہ دعا کرتے تھے زبان سے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دینا۔ پیغمبر یہ فرماتے، اور جب الٹا ہاتھ دھوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال الٹے ہاتھ کے اندر مت دینا۔ تو ہم 5 وقت یہ وضو کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ یاد آ جانا چاہیے داہنے ہاتھ کے اندر۔ اور اسی بنا پر جو حدیث کے اندر داہنے ہاتھ کے بارے میں فضیلت آئی ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ لوگ اس کو یہ سوچ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے، لاپرواہی برت لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر وہ مومن داہنے ہاتھ کو طلب کرنے والا بن جائے، اس کا مزاج یہ بن جائے کہ ہر چیز داہنے ہاتھ سے کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر جب یہ مزاج بنے گا کہ میں لوں گا بھی اور دوں گا بھی داہنے ہاتھ سے، تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ مزاج آخرت کے اندر پہنچے گا تو اس کا وہی تصور ہوگا کہ میرا نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ کے اندر ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا کھانا کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کوئی مجلس ہے اس کے اندر چائے وغیرہ یا دوسرے کھانے کی تقسیم کرنی ہو تو داہنے ہاتھ سے تقسیم کرو، اور اگر لیٹنا ہے تو داہنی کروٹ پر لیٹو، جوتا پہننا ہے تو داہنے پیر کے اندر پہلے ڈالو۔ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ ہر وقت ذہن کے اندر داہنی چیز کو طلب کرنا، مزاج داہنے ہاتھ والا بن جانا۔ جب دنیا کے اندر یہ مزاج بن جائے گا داہنے ہاتھ والے کا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ قیامت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دے گا۔ کیونکہ میدان محشر کے اندر سب سے پہلی چیز جو یہ اشارہ کرے گی کہ یہ جنتی ہو گیا، یہ جنت کے لیے منتخب کر لیا گیا، وہ داہنے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال کا آنا ہے۔ تو جب ہم دنیا کے اندر وہ عمل کریں گے، دل سے دعا بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پر توفیق بھی دے گا اور ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر ملے۔ اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ حساب یسیر، حساب تو سب کا ہوگا۔ جن کو بغیر حساب کے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب حساب یسیر ہی ہوتا ہے۔ روایتوں کے اندر جو آتا ہے کہ اتنے آدمی بلا حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کچھ پوچھ نہیں ہونے کا، کاغذات نہیں دیکھے جانے کے، نامہ اعمال نہیں دیکھا جانے کا، سب کے دیکھے جائیں گے، سب سے سوال ہوگا، کوئی اس سے جو ہے بچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ پیغمبروں کی جماعت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آیت شریفہ ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، یعنی قوم سے بھی سوال کیا جائے گا، اور ہم مرسلین سے بھی یعنی پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ پیغمبروں سے سوال کا مطلب وہ نہیں ہونا کہ جو عام انسانوں سے ہوتا ہے، وہاں تو گناہوں کا سوال ہی نہیں ہوتا، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اعلیٰ درجے کی گزاری ہے، وہاں ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے ایک آیت کے اندر، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اکٹھا کرے گا، ایک جگہ کرے گا، اور ان کی قوم کو ان کے سامنے کھڑا کرے گا، تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، جب تم نے اللہ کا ان سے پیغام پہنچایا، میری بات ان تک پہنچائی، تو ان کا کیا رد عمل تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، پیغمبروں کے ساتھ جو قوم نے معاملہ کیا ہے پوری تاریخ کے اندر معلوم ہے کہ کس قدر انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ تو پیغمبر اس وقت بہت ہی عجیب حالت کے اندر پڑ جائیں گے۔ پیغمبروں کا جو مقام ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، وہ دل و جان سے چاہتے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہوتا، انسانیت کی محبت انہیں پلا دی گئی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آدمی جہنم کے اندر جائے، اس لیے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن میدان محشر کے اندر وہ ایسے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے کہ جس کی گواہی کی بنیاد پر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو یہ وہ پیغمبروں کا کمال ہے کہ اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہیں، غیب کی باتوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، بالکل صاف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہم سے بہتر زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ۔ اگر یہ کہتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، بڑی تکلیف ہمیں دی ہے، اور ہماری بات کو نہیں مانا، تو اسی بات سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن پیغمبر نہیں چاہتے کہ ہماری گواہی سے کوئی آدمی جہنم کے اندر جائے، تو وہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ کے اوپر ڈال دیں گے کہ آپ زیادہ بہتر زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مزید اور سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اور میری والدہ کو معبود بنا لیں؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو وہی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے تعلیم دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ قیامت آنے والی ہے، جو آپ نے میرے اوپر نازل کیا تھا میں نے اس کی تعلیم دی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میں آپ نگراں رہے ان کے اوپر، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کری بعد میں۔ اور اس وقت بھی دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور کمال کہ اتنے دشمن ہو چکے تھے آپ کے کہ ایک اعتبار سے آپ کو قتل ہی کر دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن قوم نے تو قتل کر دیا تھا ان دشمنی پہ۔ تو آخرت کے اندر بھی یہ الفاظ بولیں گے کہ الہ العالمین اگر آپ انہیں جو ہیں عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے، یعنی وہاں بھی آخری مرحلے کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ یہ بچ جائیں، جیسے کوئی مقدمہ لڑتا ہے وکیل اور یہ سوچتا ہے کہ میں آخری بات ایسی کہہ دوں کہ جس سے مقدمہ جیت جاؤں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کے لیے جو آپ کے دشمن تھے آخری جو ہے جملہ کہا میدان محشر کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، الہ العالمین اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ مالک مختار ہیں اور یہ غلام ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد اگر آپ ان کی مغفرت کرنا چاہیں، ان پر فضل کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آخری بات کہی۔ تو یہ
پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، عام لوگوں سے بھی سوال ہوگا، لیکن اس کے بعد میں ہوگا جب ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ کرنا، یعنی آسان معاملہ کرنا۔ تو یہ ہے داہنے ہاتھ والا جو نام رکھا گیا ہے قرآن کے اندر، ہمیں دنیا ہی کے اندر اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اختیار کرنا ہے، مشق کرنی ہے، اور ذہن میں وہی رہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا کے اندر یہ داہنے ہاتھ کو ترجیح دیں گے تو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دے گا۔